اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، حق پر قائم رہے اور صبر کرتے رہے، آپس میں وصیت کرتے رہے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ طاقت میں ہے۔ کامیابی ہے ایمان پر، عمل صالح پر باقی رہنے والوں پر ایمان ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نیک اعمال میں خوشی ہو، سکون ہو، وہ ایمان ہے۔ گناہوں کے کاموں میں نفرت اور بیزار ہو، گناہوں سے نفرت ہو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے جنت تک پہنچتے ہیں اور برے کام کرنے والے جہنم تک پہنچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کائنات کی سب سے بڑی خوبصورت حسین ترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنا کر ہمیں رحمت دو عالم کے امتی سزا سے پہلے بخشش کا اہتمام کر دیے۔ الحمدللہ ہم اکیلے آئے ہیں اس دنیا میں، جب جانا ہے پھر اکیلے ہی جانا ہے۔ قبر سے لے کر تا قیامت تک قائم رہنے والی قبر میں تنہا گزارنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی بارگاہ الہی کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں۔ اللہ نے اس کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو میری طرف اگر ایک قدم چل کر آئیں گے، میں 70 قدم چل کر آتا ہوں، اور میری طرف چل کر آتے ہیں تو میں دوڑ کر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہیں۔ ہم سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں مغفرت کر کے ہی میں بلاؤں گا، مغفرت کر کے آپ کا استقبال کروں گا، آؤ خوب مغفرت کریں گے۔ ہم اکیلے کے لیے دعا کرنے سے بھی زیادہ ہم اکیلے ایک امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی تکلیف کا خیال رکھیں گے، سب کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی۔ ربی عبادی انا الغفور الرحیم۔ الحمدللہ اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ صرف 1% رحمت کی دیے ہیں، اور روز قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنے خوبصورت ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی فیملی میں محبت ڈالے ہیں۔ جو دنیا میں نیک بنے تھے، اچھے انسان تھے، جو اچھے تھے تو ان کے لیے دعا کریں گے، ان سے محبت کریں گے، آپس میں محبت اتفاق سے رہیں گے، اور کوئی بھی کام کریں اخلاص سے کریں، مجبوری میں نہ کریں، اسی میں کامیابی نہیں
مجبوری میں نہیں۔ الحمدللہ ہمیں جو بھی کام کرتے ہیں عبادت سمجھ کر کریں گے۔ اگر مجبوری ہے کیا کریں، کرنا پڑتا ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ کھانا مجبوری ہے، کھانا بنانا مجبوری ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمائی مجبوری سے کمانا پڑے گا، مجبوری سے کریں گے تو ساری زندگی مجبوری سے ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ پھر جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، زندگی ہی مجبوری ہو جائے گی۔ یہ سب عبادت سمجھ کر کریں گے تو سارا دن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سب ہوگا، یہ سب کا سب عبادت ہوگا۔ مجبوری سے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اس میں رزلٹ اچھا معلوم ہوتا ہے، اس میں کامیابی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد سے نوازے۔ کسی کی بیٹی کسی کے گھر بہو ضرور بنتی ہیں۔ ایرانی شہزادیاں کو لانے کے بعد، شوہر اپنے گھر میں لے جانے کے بعد ایرانیوں کو جتنی خوبصورتی سے کیئر کر لیں گے، جتنی خوبصورتی سے ان کو لے کر گئے، یا اسے عزت دو، عزت کے چند الفاظ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کی خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت کہنے سے بھی زیادہ جو الفاظ عزت کے اور عزت کیے تھے، عزت سے پیش آئے تھے، جو بچے سے لے کر بڑوں تک بڑوں کی نظروں میں عزت افزائی شادی کے موقع میں بہو بعد میں ہمیشہ کے لیے تھے اور کر رہے ہیں۔ یہ لمحے، یہ یادیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اچھی چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ خوبصورت لمحے کو یاد کر کے ہمیشہ دہرائیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کی جائے۔ وہ جو خوشی کے لمحات کو کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولنا، اسے ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوبصورت حسین لمحوں کو یاد کرتے رہیں۔ عزت سے لینا نہیں، عزت صرف لینا نہیں، عزت دینا بھی ہے۔ یہ لمحے عزت کے سوچنے سے ہی کتنی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ عادتیں بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی یہ عزت افزائی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ان کا جب وقت آتا ہے بڑے ہونے کے بعد، وہ خوبصورت لمحے اچھے خوبصورت طریقے سے نبھانے لگیں گے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہ لڑکیاں اپنے شوہر گھر آتی ہیں، ماں باپ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، یہ بول کر چند مہر پر ایک بچی گھر بار بہن بھائی سب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ ایک اجنبی گھر میں چلے جاتے ہیں، تو لے جانے والوں کی ذمہ داری ہے اس کو محبت دیں، پیار دیں، الفت دیں۔ کتنے زخم کھا کر آتی ہیں، یہ ماں کو چھوڑنے کا زخم، یہ باپ کو چھوڑ کر آنے کا زخم، یہ بہن بھائی اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے کا زخم، یہ بہت تکلیف کی چیز ہے۔ سب کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور لڑکیاں جو جہاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، لڑکے اس گھر کو نہیں چھوڑتے۔ لڑکی پیدا ہونے سے لے کر گھر چھوڑ کر آنے تک کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر یہی والدین کے گھر کا پیار محبت، وہ ان کی عزت، وہ جو ہمدردی شوہر سے اگر مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ یہ لڑکی کی بڑی قربانی ہے، اس قربانی کو دہرائیں۔ الحمدللہ اچھی بچیوں کو جب شادی میں بیاہ ہو کر آتے ہیں تو بہت حسین اور خوبصورت اور بہت صحت مند رہتی ہیں،
بچیاں جب شوہر گھر کو آتی ہیں، آنے کے بعد ان کو شرماتے ہوئے شرم بہت ہوتی ہے، اور ان سے زیادہ خدمت نہ لیں، ان کا کھانے پینے میں ان کا ہر چیز کا خیال رکھیں، بہت زیادہ خدمت نہ لیں، ہلکی پھلکی خدمت لیں، کام کی زیادتی کی وجہ سے، ٹھیک سے اپنا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے زیادہ تنگ اور پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، وہ اسے غیر نہ سمجھیں، اس کو عزت اور ہمدردی کا خیال کریں، جس طرح والدین اپنے گھر میں اپنی عزت سے رکھے تھے، اتنی عزت دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ برے گھڑی سے حفاظت فرمائے، اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے، برے پڑوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر برائی سے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنا اور سمجھنا، ان کی باتوں پر ہمیں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔